الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین اکرام، سورہ قمر کی آیت نمبر 17 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قمر میں یہ آیت 4 جگہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ذکر جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس ذکر کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرے؟ تو اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ خود غور و تدبر کے لیے اس میں جو ہے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں غور و تدبر کرنا ہے، اور کون ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرے؟ تو اس سے ہدایت ملے گی، یہی ایک ہدایت کا سورس ہے ہمارے لیے، قرآن اور سنت۔ تو اب اس کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں تو ہم بالکل فیل ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اب پورا ختم ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں پورا رمضان گزر گیا، صرف قرآن مجید کے ہم نے عربی متن پڑھا، قرآن مجید سے کوئی استفادہ حاصل ہم نے نہیں کرا۔ عربی متن پڑھ رہے ہیں اور 3 4 قرآن ختم کرنے کی ہوڑ لگ رہی ہے، خاص طور سے خواتین کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید سے ہمیں کوئی جو ہے ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، ہم نے اتنا قرآن مجید پڑھا، تراویح میں سنا، لیکن وہی زندگی چل رہی ہے، کوئی ایمان میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، ڈائریکٹ عربی سمجھ نہیں سکتے۔ تو جو عربی میں قرآن مجید نازل ہوا، اب ہمارے لیے ہدایت، عربی تو اس کی سیونگ کا ذریعہ ہے، عربی میں وہ محفوظ ہے، لیکن ہمارے لیے ہدایت تو ہماری زبان میں ہی ہوگا۔ اب ہماری زبان میں ہم اس کو سمجھنا چاہیے۔ پورا مہینہ نکل جاتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے جو تراویح پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں امام کا، صرف کہ امام کیسے نہ کیسے جو ہے رکوع میں چلا جائے اور ہماری جان چھوٹے آج کی 20 رکعت یا 8 رکعت سے، کیسے نہ کیسے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، پورا مہینہ کیسے نہ کیسے گزر جائے بس۔ اور جب کوئی آدمی اس سے آگے بڑھ کے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو روکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اگر سمجھ کے پڑھنے لگ گیا تو فرقہ بندی، فرقہ پرستی یہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید پڑھنے سے روکتے ہیں سمجھ کر، یہ تو عالموں کا کام ہے۔ 14 علوم یا 16 علوم جس کے پاس ہوں گے وہ اس کو سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ 14 یا 16 علوم آپ دیکھیں نا تو قرآن مجید میں آئے کہیں نہ ہی حدیث مبارکہ میں، پھر بھی لوگ اس چیز کا راگ الاپتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید جو ہے 16 یا 14 علوم والا ہی سمجھ سکتا ہے، حالانکہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ پہلی سورہ تو دوسرے نمبر کی سورہ بقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں ارشاد فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 صفات یہاں پر ارشاد فرمائی۔ وہ 7 صفات کیا ہیں؟ کہ یہ ہدایت ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کتاب تم سے پہلے یعنی تورات، زبور، انجیل نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یعنی یہ 7 صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر گنائی۔ اس کے اندر یہ 7 صفات ہیں، یہ 7 کوالٹی ہیں ایمان لانے کے بعد، اس کے لیے سراپا ہدایت ہے قرآن مجید۔ اب اس کی بیسک نالج جو ہے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، قرآن مجید کی بیسک نالج جو ہے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں ڈیٹیل جو معاملات ہیں، طلاق، وراثت اور دیگر جو معاملات ہیں، اس میں علماء کرام کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، لیکن جو توحید، رسالت، آخرت اور اخلاقیات کے معاملات ہیں اس کے اندر قرآن مجید میں بیان کرے گئے، اس میں کسی کی طرف رجوع کیا کرنا؟ قرآن مجید میں آیا جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، اب اس پہ کیا کسی عالم کی ضرورت ہے؟ اس میں بھائی جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، اب جو جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو جھوٹ سے بچنا ہے۔ اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، اب اس میں کسی سے پوچھیں گے نہیں، اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، سب سمجھ میں آ رہا، صاف بات ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے تعلق سے سمجھنا چاہیے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف جو ہے نا جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھ لیا ہے، کہ قرآن مجید صرف جھاڑ پھونک کے لیے آیا ہے، یا پھر جو ہے کوئی مر جائے تو اس کی میت پر پڑھنے کے لیے آیا ہے، یا جن بھوت بھگانے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اصل مقصد نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہم نے قرآن مجید کا حال کیا کر دیا، بہت افسوس کی بات ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید، اور دنیا کی سب سے کم سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید۔ دنیا کے اندر کسی پر اگر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے تو اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام قرآن مجید پر ہوا۔ پورا رمضان ایسے ہی گزر گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلق سے آتا ہے جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کری جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہمارے ایمان میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ کچھ پتہ چلے تو اضافہ ہو، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔
تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے ہمیں. کب غور و فکر کریں گے؟ جب مر جائیں گے. جب ہماری تو مرنے کے بعد قرآن مجید پڑھا جاتا ہے لوگوں کی میتوں کے اوپر. دیکھیں جس نے زندگی بھر کبھی قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا اس کی میت پر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. کیا فائدہ حاصل ہوا؟ قرآن مجید زندہ لوگوں کی کتاب ہے، مردہ لوگوں کی کتاب نہیں ہے. مردہ لوگ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، زندہ کے لیے مفید ہے. یہ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نازل کری، 23 سال کے اندر اللہ کے رسول نے اقامت دین کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور کے اندر رومن پرشین امپائر کے پر کچے اڑا کے رکھ دیے. کیوں؟ کس ذریعے؟ کس کے ذریعے؟ اس قرآن مجید کی طاقت کے ذریعے. قرآن مجید فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے، طاغوت جو ہے ان سے بچاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی غلامی میں لاتا ہے، بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی کے اندر لاتا ہے. اور بندے کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے، صرف انصاف اللہ تبارک تعالیٰ کر سکتا ہے. اس قرآن مجید کو سمجھیں، جانیں اور اس کو پھیلائیں، اور ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے بچیں جو اس قرآن مجید کو سمجھنے سے روکتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہمارے یہاں سب سے بہترین شخص کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ رٹا قرآن مجید کا جس نے لگا رکھا ہو. رٹا لگانے کے لیے قرآن مجید نہیں آیا. دیکھیں اگر کسی ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا درجہ ہے ماں کا، لیکن اگر وہی ماں بچے کے ٹوٹے کر دے، ٹکڑے کر دے، اسی طرح سے باپ بچوں کو بیچیا بازار کے اندر، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ظالم جابر باپ. اسی طرح سے ماں کو چنڈال اور چڑیل کہیں گے. اسی طرح سے اس امت مسلمہ نے جو قرآن مجید کے ساتھ معاملہ کرا ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ ظلم کرنے والی قوم بھی ظالم اور فاسق ہے. ہمارے پاس ہدایت ہے کہ دنیا کے سامنے آپ اس ہدایت کو رکھیں، لیکن ہم نے اس کا کیا حال کر دیا؟ سوچنے والی بات ہے. غور و فکر کریں، قرآن مجید کو اپنی زندگی بنائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے رسول کا پورا جسم، کا پورا وجود قرآن مجید تھا، چلتا پھرتا. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن مجید اگر کسی کو پڑھنے کے لیے دیں تو وہ ہم پر انگلی اٹھائیں کہ تمہاری زندگی تو اس کے مطابق نہیں ہے، تم خود تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لو. ہمیں قرآن مجید کی باتیں بتا رہے ہو، لمبی چوڑی ہم بحث کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو عمل کرنے سے کے لیے راضی نہیں ہوتے. بہن بیٹیوں کے اپنے وراثت کے اندر حق مار لیے کرتے ہیں. اسی طرح سے غریب، محتاج، بیوہ، مسکین، غربا کی جو ہے مدد نہیں کرتے، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر ساری جو ہدایت ہمیں ملتی ہے، اس کو کبھی غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 14 طبق روشن ہو جائیں گی. جتنی بھی آج تک ہمیں کہانیاں کرائی گئی ہیں جھوٹی اور من گھڑن، وہ ساری صاف ہو جائیں گی. ہمیں کہانی کرانے والے نیک لوگ نہیں ہیں، برے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کہانی کرائی ہے. بالکل انہوں نے جو ہے پلاننگ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من قال به صدقہ ومن عمل به اجرا ومن حقب به عدلا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جس نے اس قرآن مجید پر عمل کرا اس کا اجر محفوظ ہے. جس نے اس قرآن مجید سے کچھ کہا اس نے سچ کہا. جس نے اس قرآن مجید کے مطابق کوئی فیصلہ کرا اس نے عدل انصاف کرا. جس نے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلایا، اب کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا اس کی بات پر اس کی خود کی ہدایت تو ہو گئی، ہدی الی صراط مستقیم. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں گے پروردگار ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس دعوت کو عام کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.